الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنهون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو۔ الحمدللہ ہماری مسجد حاضہ جامع مسجد علی اس کی ترجمان ہے، اور الحمدللہ ہفتے ہمارے یہاں اور اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرامات ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ قاری ابراہیم خلیل صاحب حافظ اللہ تعالی جو ناظم تبلیغ ہیں اہل حدیث یوتھ فور سندھ کے، ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں کرسی پر تشریف لے آئیں، اور اسی طریقے سے معروف عالم دین اور صحافی سینئر نائب ناظم مرکزی جمعیت حدیث سندھ جناب مولانا سید عامر نجیب صاحب، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے مولانا رحمت اللہ کاکڑ صاحب جو گلشن سیدان میں ایک بہت عظیم کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے وہ ناظم بھی ہیں اور جامعہ کے وہ ذمہ دار بھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا بلا تاخیر فضیلت الشیخ قاری ابراہیم خلیل صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، وأرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ جتنے بھی دوست احباب باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ ساتھیوں، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء تشریف لائے۔ سب کا مشن، سب کے آنے کا مقصد ایک تھا کہ جو انسانیت کا رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا ہے اس رشتے کو دوبارہ جوڑ کر اسے مضبوط کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے میرے رب نے اگاہے بگاہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے نبیوں کو مبعوث کیا، اور وہ انسانیت کو بھولا ہوا سبق بار بار یاد دلاتے رہے۔ آج ایک مواحد انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا مواحد ہوں، لیکن میرے ساتھیوں، جب ہم ان کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، ان کے منہج کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی بڑی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ اس زبان سے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقاعدہ طور پر مجلس سے باقاعدہ طور پر ذکر ہوتے ہیں اونچی آواز میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا زبان سے اس کا ذکر کر دینا ہی کافی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایم اے کرنا چاہتا ہے اور وہ داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، ایڈمیشن لینے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایم اے کر لیا، یا کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتا، اس لیے کہ ایم اے کرنے کے بھی پروسیس ہے، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان پروسیس سے گزر کر، ان امتحانات سے گزر کر پھر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے۔ میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، داخلہ تو اسلام میں دے دیا ہے، کیا ہم مسلمان مومن کہلانے کے حق ہیں؟ ہمارے پاس ڈگری ہے؟ میری اور آپ کی کنڈیشن وہی ہے کہ جس نے ایم اے میں داخلہ لیا ہے لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایم اے کر لیا ہے، جب تک وہ اس کلمے کے جو قاعدے ہیں، قوانین ہیں، وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کر دیتا۔ اور اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر واضح ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ ایک شخص نے اپنا ہنر دکھایا ہے، نہر کے دونوں کناروں پہ رسا باندھ کر اس درخت کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، اور ایک لاٹھی لے کے اس رسے کے اوپر چل رہا ہے اور اپنے کندھوں پہ اپنے بچے کو بٹھا رکھا ہے، اس طرف سے اس طرف چلا گیا، مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، جب وہ وہاں گیا تو لوگوں نے تالی بجا کر اسے داد دی کہ بڑا کمال ہے تیرے پاس، باریک سے رسے پہ چل کے تو ادھر آ گیا، اکیلا ہی نہیں بلکہ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے آیا۔ یہ زبان حال سے کہتا ہے ذرا مجھے بتاؤ میں اب واپس جا سکتا ہوں؟ پورا مجمع کہتا ہے اگر یہاں آ سکتے ہو تو واپس بھی بولو یار، جا سکتے ہو، سب بولو جا سکتے ہو۔ اور وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے، اپنے بچے کو نیچے اتار کر مجمع کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے کندھے پہ سوار ہو جائے، میں واپس لے کے جاؤں گا۔ مجمع مسکرا کر کہتا ہے ہم یہ تو کہتے ہیں آپ واپس جا سکتے ہیں اور آپ کے کندھے پہ بیٹھ کر رزق نہیں لے سکتے ہیں؟ کندھے پہ بیٹھ کر رزق نہیں لے سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تو کیسا خالق ہے، تیری خالقیت پر قربان جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تیری خواہشیں چھوٹی، تیرا وجود چھوٹا، میں نے کائنات میں بڑے بڑے وجود کی مالک چیزیں پیدا کی ہیں۔ میرے بندے دیکھنا الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ 7 آسمان میں نے بنائے، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 7 آسمان۔ برسوں بیت گئے نیلی چھت کو تیار کیے ہوئے، میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری خالقیت کو دیکھ لے، صدیاں بیت
میرے رب نے خود فرما دیا ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. میرے بندے تیری نظر تھک کر واپس آ جائے گی. میری بنائی ہوئی چھت میں تمہیں سوراخ نہ ملے گا. اتنا بڑا بنایا میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. پھر میں نے اس آسمان میں چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیے ٹمٹماتے ستارے آسمان کو خوبصورت بنا دیا. تو دیکھتا ہے چمک رہے. میرا رب کہتا ہے میں نے اس سے بڑے بڑے کام لیے. میں تو شیطان مردود کو بھی بتاتا ہوں. میرا رب کہتا ہے میرے بندے دیکھنا والشمس وضحاها سورج کو دیکھنا. اتنا بڑا بلب بنایا کہ کائنات کو روشن کر دے. پوری دنیا کو روشنی دینے والا اس روشنی سے کوئی بڑی توانائی تیار کرتا ہے. اب تو نے پلیٹیں لگانی ہے شمسی توانائی حاصل کرنا ہے. تیرے گھر میں بڑے بڑے کہ الیکٹرک والے بل پھینکتے ہیں. میرے رب نے کبھی بل نہیں پھینکا کہ تم میرے سورج سے توانائی لے رہا. ذرا میرا بل بھر کے دیکھ لے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. کہیں رب العالمین فرماتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. ذرا زمین کو دیکھنا میں نے تیرے لیے بچھونا بنا دیا. زمین تیرے لیے بچھونا ہے چلتا ہوا نظر آتا ہے چلتا ہوا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. میرے رب نے زمین کو بچھونا بنا دیا. کتنی بڑی زمین ہے. میرے رب نے پانی کے اوپر ایسے رکھ دیا جیسے تو نے پتھر رکھا ہوتا ہے. وہ تو پھر بھی ڈولتا ہے. میرے رب نے زمین کو قابو کرنے کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے میں نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے کاٹ دیا. زمین ہل نہ سکتی. سبحان اللہ. زمین ہل نہ سکتی. اللہ تیری قدرت پر قربان جائے. میرا رب کہتا ہے میرے بندے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرا رب کہتا ہے میرے بندے ایک وقت وہ تھا تیرا نام و نشان نہ تھا تیرا ذکر نہ تھا تیری فکر تھی. دعا کر رہے تھے اللہ بیٹا دے دے. رب العالمین فرماتا ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے ملے جلے پانی سے. اے انسان تو پلاسٹک کے خود بنا لے لکڑی کے بنا لے لوہے کے بنا لے. میرا رب چیلنج کرتا ہے اے انسان تو پانی کے قطرے سے کسی انسان کو وجود دے کر دکھا دے. ایک پانی کا قطرہ ہے. میں نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا
میں نے ماں کو ڈاکٹر بنا دیا تیرے لیے، تیرے وجود پہ ہاتھ رکھ کے سمجھاتی ہے میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا تندرست ہے، تیری آواز سے پہچان لے گی میرے بچے کی تربیت، میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ ساری چیزیں کس رب نے سکھائی ہے، کس ذات نے سکھائی ہے، کس ذات نے سکھائی ہے؟ اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ جتنا زیادہ پکسل والا کیمرہ موبائل کا موبائل اتنا مہنگا ہوتا چلا گیا، میرے رب نے دو کیمرے دیے، اللہ کریم نے تجھ سے کوئی قیمت نہیں لی، اللہ کریم نے تجھ سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا، میرے رب نے کیسے کیسے اہتمام کر دیے، کھانا تیرے سامنے آیا، تیرے منہ تک جانے سے پہلے میرے رب نے بندوبست کر دیے، کہیں میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، جب تو ہاتھ لگاتا ہے کھانے کا پتہ چل جاتا ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے، منہ کے قریب لے کے آیا، میرے رب نے تمہیں اتنی بڑی طاقت دے دی ہے، ناک کے ساتھ سن کے بتا دیتا ہے کھانا خراب ہے یا صحیح ہے۔ جب تم نے اپنی زبان پہ رکھا میرے رب نے اس زبان میں ایسے ذائقے رکھ دیے بندہ پہچان جاتا ہے یہ کھانا لذت والا ہے یا بے لذت کھانا ہے۔ تیرے دانتوں نے بتا دیا یہ کھانا سخت ہے یا نرم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے اپنے وجود پر ہی نظر مار لے تمہیں پتا چل جائے گا تیرا رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ یہاں جو قصے کہانی ہوتے ہیں نا باقی کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں کہ باقی نے یہ کر دیا یہ کر دیا، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میرا رب کیا کر سکتا ہے۔ میرے رب نے تو اس باتوں کو بھی پیدا کیا ہے، جب اس کو پیشاب آ جائے تو بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے تمہیں کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا الذی خلق الذی، میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو میرے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، میرا رب کہتا ہے میں نے جیسے چاہا تمہیں صورت عطا کر دی۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے اس میں دیکھ کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تیرے دل میں بھی یہ چاہت پیدا کر دی کہ تو آئینے کے سامنے جائے چاہے تیرا رنگ کالا ہی کیوں نہیں ہے، تیرے نیر نقش اتنے خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا کے دل میں شاید محبت ہو رہا ہے، تیرے دل میں تیری صورت کی محبت ہوتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو وجود دیتا ہوں، تیری خواہشیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تو غیر کے سامنے کیوں رکھتا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا رب کہتا ہے مجھے پکارنا میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی دنیا والے کہتے ہیں رب تو نیکوں کی سنتا ہے بروں کی نہیں سنتا، میرا رب کہتا ہے تمہیں اس نے بھی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ رب العالمین سنتا سب کی ہے لیکن قبول اپنی مرضی سے کرتا ہے، سنتا سب کی ہے قبول اپنی
कोशिश करता है, सुनता काफिर की भी है, सुनता एक मुसलमान की भी है, नेक की भी है, बद की भी है, हत्ता कि शैतान की भी सुनता है। शैतान से बड़ा लानती तो कोई नहीं है ना, उसकी भी सुनता है। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, शैतान ने भी अपने रब को पुकारा। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, रब्बे फंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत चाहिए। मेरे रब ने कहा क्या करेगा मोहलत लेके? शैतान कहता अल्लाह मैं तेरे नेक बंदों को वरगलाऊंगा, अपने पीछे चलाऊंगा, जहन्नम का रुकना बनाऊंगा। मिशन भी रब के खिलाफ है, मिशन तेरे मेरे खिलाफ हो जाए हम उसको कुछ नहीं देते। मेरे रब के खिलाफ मिशन था, मेरे रब ने फिर भी जिंदगी दे दी क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए जिंदगी दे दी। शैतान की नहीं सुनी, इससे भी ज्यादा गुनाहगार है बंदा। अगर रब शैतान की सुन के उसे जिंदगी दे सकता है, और मेरे रब के यहाँ कानून ये नहीं है कि वो नेक की सुनता है, सुनता सबकी है। रब का पैगंबर है, नबियों का इमाम है, नबियों का सरदार है। क़यामत वाले दिन जिसके हाथ में लिवाउल हम्द होगा, आदम की औलाद का सरदार है। जिस दिन नबी भी अपने हाथों को छोड़ देंगे, मेरा महबूब नबी इंसानियत के लिए खड़ा होगा। वो अपने रब से दुआ कर रहा है, सामने एक मैयत पड़ी है जिसका बेटा आया के कहता है अल्लाह के रसूल जी मेरा बाप दुनिया से चला गया। अब्दुल्लाह इब्न उबई सलूल है, आप जानते हैं वो दुश्मन तो था, लेकिन मेरा बाप भी है, मेरा दिल चाहता है कि आप उसका जनाजा भी पढ़ाएं, आपके बदन पर जो कपड़ा लगा जो चादर है वो चादर भी दे दे, उस चादर में मैं उसे कफन देना चाहता हूँ। वो कपड़ा लेके मदीने जाने वाले, मक्के जाने वाले, ज़मज़म से धो के आने वाले, कहता है इसमें मुझे कफन दे देना, इससे बेहतर कफन कोई नहीं है, मेरे महबूब नबी के बदन से लगी हुई चादर है। अल्लाह के महबूब नबी ने दे दी, बाप को कफन उसमें दे दिया। मेरा महबूब जनाजे के लिए खड़ा होता है, हजरत उमर सामने आ गए, अल्लाह के रसूल जी किसका जनाजा पढ़ाने लगे हैं? मेरे महबूब नबी फरमाते हैं उमर मेरे रब ने मना नहीं किया, मेरे रब ने मना नहीं किया। अल्लाह का रसूल जनाजा पढ़ाता है, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ू अन्हु। अल्लाह के रसूल दुआएं किए जा रहे हैं, मेरा रब कहता है मेरा सोना नबी वसवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम, जितनी मर्जी माफिया मांग ले मैं इस बदबख्त को माफ नहीं करूंगा। रब मानने पे आए तो शैतान की बात को मान ले, इनकार कर दे तो मेरा सोना नबी दुआ करे अल्लाह इसको माफ कर दे। मेरा रब कहे मेरा सोना नबी मैं इसको माफ नहीं करूंगा। ये मेरा रब है, वो अपनी मर्जियों का मालिक है, कोई मजबूर भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी बड़ी ताकत उसकी क्यों ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जब फारग वक्त मिला करे आ जाया करना, मक्के वाले सताते हैं, मक्के वाले दुख दर्द देते हैं, बातें करते हैं, दिली दुख होता है, आपके साथ उतरूं तो मुझे कुछ राहत मिल जाती है। मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे पास आ जाया करे। अल्लाह के महबूब नबी से कहते हैं
میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، میرا رب جب مجھے بھیجتا ہے میں تب آتا ہوں۔ طاقت کتنی ہے! اللہ کے محبوب نبی نے پہلی دفعہ جبریل کو دیکھا، اتنا بڑا وجود ہے کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل رب نے کتنے پڑھ دیے ہیں؟ اللہ کے رسول جی میرے رب نے مجھے 600 پڑھ دیے۔ میں نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے کر گیا، وہاں سے الٹا کر کے میں نے پھینکا۔ میں نے اپنی ایک پر کی معمولی سی طاقت لگائی تھی، 600 پر کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج والی رات جب میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے کیا منظر دیکھا کہ بیت المعمور کا طواف کر رہے فرشتے۔ میں نے پوچھا یہ کتنی تعداد ہے؟ اللہ کے رسول کو جبریل نے بتایا اس بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتوں کی 70,000 تعداد ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کر لیا قیامت تک اس کی باری نہ آئے گی، قیامت تک اس کی باری تعداد کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ اور سارے فرشتوں کا سردار رب نے جبریل کو بنا چاہتا، جبریل کو بنایا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ جبریل بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں پھر نیچے زمین پر رہنے والی کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو رب کو چیلنج کر سکیں کہ یہ ہمارے کھاتے والے ہیں، اس کو جنت میں بھیج دیں؟ کوئی کہتا ہے مرغی پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہڈیاں پڑی تھی، وہ مرغی بن کے چلنے لگ گئی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں۔ اللہ کا محبوب نبی میدان احد میں ایک نوجوان روزانہ چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، صحیح مسلم کے بعد ایک دن میرے پیارے نبی سے اجازت لے کے جانے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے ساتھی خالی ہاتھ نہیں جانا، نیزہ ساتھ لے کے جانا۔ کہتے ہیں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اپنی بیگم کو دروازے سے باہر اپنا نیزہ اس کی طرف کیا، مارنے کے لیے غیرت آ گئی اس نوجوان کو کہ میری بیوی گھر سے باہر کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مارنے سے پہلے ذرا گھر میں دیکھ لے، چارپائی پہ کنڈلی مار کے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نیزہ لے کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیزہ لے کے اندر داخل ہوا۔ کہتے ہیں نوجوان نے نیزہ مار کے اس سانپ کو اس نیزے میں پرو دیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا سانپ پہلے مرا یا یہ نوجوان پہلے۔ پیارے نبی آ گئے، صحابہ نے بتایا، اور ساتھ ہی صحابہ نے ایک درخواست بھی رکھ دی۔ کنہوں نے رکھی؟ رکھنے والے کون تھے؟ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اور جس کے سامنے رکھی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں سے افضل ترین انسان ہے۔ درخواست کیا رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا کرو کہ اللہ اسے زندگی دے دے، اس نے تو زندگی کی بہاریں دیکھی نہیں ہیں، ابھی ابھی تو شادی تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ پیر عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ہڈیوں پہ ہاتھ مار کے مرغی کو زندگی دے سکتا ہے، تو اللہ کا رسول وہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے کس کو افضل کیا تھا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہمیں کہتے ہیں گستاخ یہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ ہڈیوں کو زندہ کر دے، رب کا رسول کہے
ہے میرے صحابہ اللہ سے معافی اس کے بارے میں مانگو، اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اب یہ زندہ مطالبہ بھی موجود ہے اور ہستی وہ سامنے موجود ہے جس ہستی کا پیر عبد القادر جیلانی جائے پوری زمین بھر جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، میرے محبوب نبی نے تو ابو ہریرہ کو یہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کس سے مانگنا ہے؟ بیٹا تو تسمے سے چھوٹا ہے، جو آپ بیٹا مانگتے ہیں وہ تسمے سے چھوٹا ہے۔ توحید کو سمجھو، صرف زبان سے کچھ نہیں ہے جو آپ اور میں دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی یہ بھی مسلمان ہیں، وہ ایم.اے پاس نہیں ہوتا جس نے ایڈمیشن لیا ہو جب تک وہ ساری کتابیں پڑھ نہ لے اور ان کتابوں کا ٹیسٹ نہ دے دے عملی طور پر، اس کو کوئی بھی ایم.اے پاس نہیں کہتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلانا چاہتا ہوں تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے، تو مالک ہے جہان دا زمین و آسمان دا، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے، تو مالک ہے جہان دا زمین و آسمان دا، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے۔ میرا رب کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے رب نے کہا زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے ہیں۔ اے میرے بندے، اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ میرے بعد میری جماعت کے عظیم مفکر، عظیم صحافی، عظیم بادشاہ، میرے قابل دید، قابل احترام ساتھی سید احمد نجیب حافظہ اللہ تعالی موجود ہے۔ میں تو آپ کے سامنے ایک تحفہ کا تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا تھا، اصل کتاب کا تھا جن کا